زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں چھوٹے بچے اور ایلڈرلی جو بزرگ لوگ ہیں زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. باقی وہ لوگ جن میں کہ لیور پرابلم ہے جیسے کوئی ایسٹمیٹک ہے یا پھر اس کو ریسپریٹری کوئی ڈیزیز پہلے سے چل رہی ہے یا کوئی شوگر کا مریض ہے تو ان میں کیونکہ امیونٹی کم ہوتی ہے تو وہ لوگ فوراً ہی اس سے افیکٹ زیادہ جلدی ہو جاتے ہیں. اور اس میں بیسیکلی سانس کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آنکھوں میں اریٹیشن ہونا, ناک میں اریٹیشن, گلے میں اریٹیشن اور یہ پرابلم مریض سے ملتی ہے. تو اس کے لیے ضرور ہمیں ایسے ایک اویئرنیس جیسے آج ہم نے موقع انعقاد کیا اس طرح کی اویئرنیس چیزیں لوگوں کو دینی چاہیے کہ وہ چیزیں جن میں سے اسموک بڑھ رہی ہے جیسے کہ ہمارے گھروں سے بھی دھواں نکلتا ہے, ہم نہیں دیکھتے کچرا تو اس کو آگ لگا دیا جاتی ہے تو اس سے بھی دھواں نکل رہا ہے. اس کے بعد ہماری جو وہیکلس ہیں ان میں سے دھواں نکلتا ہے, ان کو اگر جس کی آپ دیکھتے ہیں گاڑی میں سے بلیک دھواں ہے اس کو جا کے اپنی گاڑی کو ٹیسٹ کرانے بجائے اس کے لیے سب کو بلیم کرنا کہ جی ہو گیا ہر کوئی اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر لے تو بہت زیادہ چیزیں بہتر ہو سکتی. پلمونالوجی کا جو وارڈ ہے ادھر ہمارے ساتھ اس ٹائپ کے پیشنٹس ہوتے ہیں نہیں. اس کے علاوہ ہم نے اسموک کے ڈفرینٹ سیمینار بھی کیے اپنے ڈاکٹرس کو, پیرامیڈکس کو, سب کو اویئرنیس دیے تاکہ پیغام ہمارا آگے تک پہنچائیں, ہم سب کو بتا سکیں کہ جو بھی باہر نکلے اپنے آپ کو بچائے, ماسک پہنے, اپنے آنکھوں کو کور کریں, ہینڈ واشنگ فریکوینٹلی کریں, پلینٹی آف واٹر اور لکوڈس کا استعمال کیا جائے تاکہ اسموک کے افیکٹ سے بچا جا سکے اور باقی لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ جن چیزوں سے اسموک بڑھ رہی ہے ان کو کم کیا جائے. دو کیٹیگریز ہیں پیشنٹس کی, جو ایک تو جن کو پہلے سے ناک کان گلے کی سانس کی تکالیف ہے جیسے ایستھما, سی او پی ڈی, سانس کی دائمی رکاوٹ سگریٹ کی وجہ سے جو ہوتی ہے, اور سانس کی دیگر بیماریاں پھیپھڑوں کا سکڑاؤ وغیرہ, ان کی جو مین بیماری ہے وہ کسی نہ کسی کا اسٹیبل چل رہے ہوتے ہیں انہیلر کے ذریعے, دوائیوں کے ذریعے. اس کے اندر ایک انکریز آتی ہے اور 30 سے 35% جو ہے نا وہ پیشنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں ان کو پھر داخل کرنا پڑ جاتا ہے اور وہ ایڈمٹڈ بھی ہیں. اور حتیٰ کہ کچھ لوگ جو بہت سیریس ہوتے ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ, جو عام وینٹیلیشن اس کے علاوہ وینٹیلیٹر میکینیکل پہ ہمیں ڈالنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس اسموک کاؤنٹر اور وارڈ میں ہمارے پاس جگہ مختص ہے. اور اس کے علاوہ جو جنرل وارڈ ہیں اس وقت اس میں بھی اسموک کی وجہ سے جو اس کی اوریجنل بیماری ایکسرسیبیٹ ہوئی تو وہ جو دوسری بیماری والے مریض ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی حد تک اسموک نے افیکٹ کیا ہوتا ہے. اسی طرح آؤٹ ڈور میں جو ہے اب تک جب سے یہ اسموک شروع ہے 7000 پیشنٹس جو ہیں رپورٹ ہو چکے ہیں. اور جو اس کے شارٹ ٹرم اقدامات ہیں نا بچاؤ کے, وہ تو یہی کہ ماسک لگائے جائے, کھڑکیاں دروازے بند رکھیں, بچوں کو اب دیکھیں بچوں کی چھٹیاں کی گئی تھیں لیکن وہ کھیلتے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے نا انڈور رکھنا بہت ضروری ہے. اور جتنا ہو سکے اپنے اس پولوشن میں اپنا کردار کم کیا جائے, کوڑے کو آگ لگانا, باربیکیو ذرا کچھ عرصے رک جایا جائے, اور پانی کا بہت زیادہ استعمال, پانی کے سے فیس واش ریگولر, اور آنکھیں بچانے کے لیے گاگلز, اسکن بچانے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ شارٹ ٹرم ہے. اور لانگ ٹرم میں پلانٹیشن خواتین ہوتی ہیں وہ بھی ایک طرح سے نا ان کی قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو فلوز ہیں اور جو اس اسموک میں خالی دھواں اور کمبسچن گیسز اور اوزون, گراؤنڈ لیول اوزون, سلفر ڈائی آکسائڈ, کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن مونوکسائڈ, صرف یہ نہیں ہے بلکہ وائرس اور بیکٹیریا نمونیا کے وہ بھی چونکہ لوگ نزدیک ہو جاتے ہیں ٹھنڈ میں اور کھانستے ہیں تو وہ اوپر تو جاتا نہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ ٹریول کرتا رہتا ہے. تو پریگننٹ لیڈیز کو پھر یہ فلوز اور یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. اور اسموک اٹ سیلف اور ہارٹ کے مریضوں کو بھی ایریدمیا, دل کی جو ردم ہے وہ خراب ہونا, اور جو اٹیک میں کسی طرح سے کنٹرول چل رہے تھے ان کا اٹیک دوبارہ آنے کا چانس ہوتا ہے, اور ہارٹ فیلئر کے کیسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. اور یہ پریگننٹ لیڈیز میں بہت زیادہ جو ہے نا اس کی ریشو ہو سکتی ہے.